اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد ایک اور بلندر صلوات بید محمد وعلیہ محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد حضور مکرم کی ذات اقدس پر بلندتر صلوات انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو بستر رسالت پر سو کر اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور مرضی خدا کو خرید لیتا ہے علی کا نفس اللہ کا ہوا اور اللہ کی مرضیاں علی کی ہوئی اب علی کا نفس اللہ کے دین کی خاطر استعمال ہوگا اور اللہ کے دین کی خاطر قربان ہوگا کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی خندق میں کبھی خیبر میں کبھی حنین میں جہاں خاموش رہنا ہو اللہ کے حکم سے وہاں خاموش رہتے ہوئے جہاں تلوار اٹھانی ہو اللہ کے حکم سے وہاں تلوار اٹھاتے ہوئے علی کا نفس اللہ کے دین کی خاطر ہے اللہ کی خاطر ہے اللہ کی مرضیاں علی ابن ابی طالب کے پاس ہیں جیسے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ علی کو راضی کرے تو بات کل یہاں تک پہنچی ہے کہ جب حضور مکرم نے ہجرت فرمائی ہے تو ایک ایسا ہے کہ جس پر فخر و مباحت کیا اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کے سامنے اور اللہ نے آیت نازل کی کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنا نفس بیچا ہے اللہ کی رضا خریدی ہے. کیا یہ آیت اس کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟
آج بات اور آگے بڑھا رہا ہوں، بالکل ایسا ہوا. دشمنان علی سے فضائل علی تو ہضم نہیں ہو پاتے تھے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایسا ہی ہے معاملہ. بس کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. جب رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے لوگ نہیں مانتے تھے اگر کدورت ہے. بعض لوگ ہمارے جوان پوچھتے ہیں کہ مثلا ہماری یونیورسٹی میں بحث ہوتی ہے، کالج میں، کبھی آفیسز میں، کبھی سوشل میڈیا پر، تو ہم بہت کچھ بھی کر لیں لیکن وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام حق پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے کہ جو رسول کی محفل میں بیٹھ کے نہیں مانے تو آپ کے آفس میں بیٹھ کے کام مانے. تو چونکہ اگر کدورت کے ساتھ کوئی سن رہا ہے، یہ ہم آپ سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی کچھ نظریات ایسے ہوں گے جس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی کچھ افکار ایسی ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ سب کے لیے بات ہے. اگر کدورت ہے دل میں تو کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. ہاں، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. ایک انسان اندھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب سورج تو ہے ہی نہیں، روشنی ہے ہی نہیں. نہیں، روشنی ہے، آپ اندھے ہیں. یہاں پر اللہ کی جانب سے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ ہے. ہاں، کوئی اپنی خود ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو یا خود ہی نابینا بن کے بیٹھا ہوا ہو تو چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. تو اس آیت کو بھی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور چونکہ یہ خود قرآن و سیرت رسول ہی کا حصہ ہے لہٰذا میں خالی ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ آپ کے سامنے ایک سیمپل آ جائے. ورنہ خود اس پر ایک مستقل اشرہ پڑھا جا سکتا ہے کہ آیات میں تحریف لفظی تو ہو نہیں سکتی تھی لیکن تحریف معنوی کہاں کہاں پر ہوئی. تحریف لفظی سے ضمانت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو الفاظ نہیں بدلے جا سکتے تھے لیکن معنی وہ بدلے جا سکتے تھے. وہ امت پہ چھوڑا گیا تھا کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم اس صراط مستقیم پر آتے ہو یا اپنے لیے کوئی اور راستہ بنا لیتے ہو. تو تحریف معنوی تو بہرحال قرآن میں ہوئی، اور اس پہ میں نے عرض کیا کہ 10 مجالس کم سے کم اس پر ہو سکتی ہیں. تو میں خالی ایک سیمپل آپ کو سنا رہا ہوں سیرت رسول سے کہ بعد میں حاکم شام کے زمانے میں یہ ہوا. سمرہ ابن جندب وہ نام ہے کہ خود ذہبی نے یا بہقی نے، یہ وہ بزرگ علماء اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے رجال پہ کتابیں لکھی ہیں. لیکن تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ سمرہ ابن جندب کے بارے میں انہوں نے یہی لکھا کہ وہ تو عالموں کے عالم تھے اور کاش ہم اس مقام پر ہوتے جس درجے پر وہ تھے. تو بڑا پریس کیا گیا سمرہ ابن جندب کو، لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں تو اب سمرہ ابن جندب وہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا انت مضار. یہ شخص وہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس کے کچھ درخت تھے کہ جو ایک مسلمان کے درخت کے پیچھے تھے. یہ سب کچھ میں موضوعی میں بیان کر رہا ہوں، سیرت رسول کا حصہ ہے، سیکھنے کی باتیں یہ کہ ایک گھر تھا ایک مسلمان کا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر ہو اور اس کے پیچھے ایک کھلا علاقہ ہو، جہاں پر زمین کے گھر ہوتے ہیں وہاں اس طرح سے ہوتا ہے. تو جو پیچھے کھلا علاقہ تھا اس میں اس کے درخت تھے لیکن راستہ گھر سے بنتا تھا. تو یہ بغیر اجازت پوچھے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا. تو جو صاحب خانہ تھے اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کم سے کم اس اتنا کہیے کہ کوئی بات کہہ کے آیا کرے، گھر میں مستورات موجود ہیں اور ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے کہ یہ بغیر اجازت اس طرح سے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اپنے درختوں کے لیے. حضور مکرم نے سمرہ ابن جندب سے یہ کہا، اپنے پاس بلا کر یا خود جا کر یہ کہا کہ ایسا کرو کہ یہ درخت تم مجھے دے دو، اس سے بہتر درخت میں تمہیں مدینہ میں کہیں اور دے دیتا ہوں. اب کوئی رسول اللہ کی آفر کو بھی ٹھکرا دے. کہ نہیں مجھے تو یہی چاہیے. کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کی کوئی قیمت لے لو، بڑھا کے قیمت لے لو. کہ نہیں میں بیچنا بھی نہیں چاہتا، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اب حضور مکرم نے ایک ایسی بات کہی کہ کوئی بھی مسلمانوں کو اس کا تو انکار نہیں کر سکتا. کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ درخت مجھے دے دو، میں محمد رسول اللہ تم سے جنت میں درختوں کا وعدہ کرتا ہوں. اس نے کہا آپ اپنی جنت اپنے پاس رکھیں. حضور نے کہا انت مضار ہو، یہ ضرر پہنچانے والا ہے. اب بعد میں تاریخ اسلام جس طرح سے چلی ہے، کچھ وہ لوگ کہ جو حضور کے زمانے میں کیا کچھ کرتے رہے تھے اور بعد میں کس کس عہدے پہ پہنچ گئے، یہ خود ایک افسوسناک پہلو ہے تاریخ کا. حتیٰ جو زیاد ہے نا، ابن زیاد کا باپ
زیاد جب بصرہ کا جو گورنر تھا، خود اتنا شفاق اور ظالم انسان ہے، یہ اپنی گورنرشپ چھوڑ کے 6 مہینے کے لیے ایک جگہ پر گیا تھا سمرہ ابن جندب کو گورنر بنا کر. تو جب واپس آئے تو 50,000 لوگ اس نے مار دیے تھے. اور زیاد جیسا شقی انسان، اس نے پوچھا کہ 50,000 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بے قصور ہو کر، نہیں سب قصوروار تھے، سب کو حق بنتا تھا کہ قتل کیا جائے. بہرحال میں بات کو خلاصہ کر رہا ہوں، حتیٰ یہ بھی گزارش کر دوں چونکہ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ، کہ انس ابن حکیم نام کے ایک شخص ہیں، وہ بار بار حضرت ابو ہریرہ سے وہ پوچھا کرتے تھے آ کر، بلکہ حضرت ابو ہریرہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتلائیے گا کہ سمرہ ابن جندب کے جو شام میں ہے کیا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. تو بار بار پوچھنے پر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں سمرہ ابن جندب کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ کہ اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس میں سمرہ ابن جندب بھی تھا، اور رسول اللہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو رسول نے کہا کہ ان 10 میں سے جو آخر میں مرے گا وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اور اب ان 10 میں سے ہم 2 رہ گئے. میں چاہتا ہوں میں پہلے مر جاؤں اس سے تاکہ میں آخری نہ بنوں. تو یہ بزرگان اسلام کی بھی خواہش رہی تھی. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا؟ حاکم شام نے ایک مرتبہ سمرہ ابن جندب سے کہا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 205 اور 207. 207 کون سی آیت ہے؟ جو ابھی میں نے پڑھی، انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، مرضی خدا کو خرید لیتا ہے. اس سے 2 اوپر کی آیت کیا ہے؟ 205، کہ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو مویشیوں کو اور کھیتیوں کو برباد کر دیتا ہے اور زمین میں فساد کرتا ہے، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ 205ویں آیت. سمرہ نے کہا کہ کس کے بارے میں چاہتے ہو؟ What do you want؟ کہا اگر علی کے بارے میں ہو جائے تو. کہا وہ جو 207ویں آیت ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ کہا کس کے بارے میں چاہتے ہو؟ کہا اگر ابن ملجم کے بارے میں ہو جائے. وہ آیت کے جو مولا علی کی فضیلت پر ہے، آپ کو بعض کتابوں میں نعوذ باللہ من ذالک ابن ملجم کے بارے میں ملے گا، مفسرین کا قول کہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ ایک فیوچر کے واقعے کے لیے کہ جب ابن ملجم نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کو شہید کرے تو یہ وہ کام ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اور اللہ کی رضا کو خرید لیا. تو اگر 205ویں آیت کر دو علی کے لیے اور 207ویں ابن ملجم کے لیے، کتنا لوگ ہیں؟ حاکم صاحب نے کہا 1,00,000 دینار کافی ہے. کہا بہت کم ہے. اتنے بڑے کام کے لیے 1,00,000 دینار؟ کہا 2 لاکھ. نہیں یہ بھی کم ہے. 3 لاکھ. 8 لاکھ دینار پہ بات طے ہوئی. 8 لاکھ دینار میں یہ قول وضع کیا گیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی ایک سیمپل میں نے عرض کیا، آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کچھ تاریخ ہے جو بڑی مظلومانہ تاریخ ہے. اس لیے ہم کسی اور پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں جب تک کہ وہ بات علی اور آل علی سے نہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ علامہ علی سے پوچھا گیا کہ آپ بیان کیجئے علی ابن ابی طالب کے فضائل کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا جائے اس ہستی کے بارے میں کہ تاریخ میں دوستوں نے جن کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے حکم امام سے ہی، اور دشمنوں نے جس کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ آج مشرق اور مغرب علی ابن ابی طالب کے فضائل سے پور رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک باکس تھا کہ جو ابتدا ہی سے جس کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. ہجرت ہوئی اور حضور مکرم تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ، اور مدنی زندگی کا آغاز ہوا جہاں پر ریاست مدینہ قائم ہوئی. پہلی مسجد مسجد قباء تھی، قباء کے مقام پر قائم کی رسول اللہ نے، وہاں پر جمعہ کا خطبہ بھی دیا. اس کے بعد تشریف لائے. مولا علی کا وہیں قباء کے مقام پر انتظار کیا تھا. جو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک علی نہ آ جائے. تو جب رسول کی امانتیں دے کر علی بن ابی طالب علیہ السلام پہنچے رسول اللہ کے پاس، اچھا رسول نے اپنی جو امانتیں تھیں، وہ رسول کے پاس کون سی امانت تھی؟ وہ کافروں کی امانت تھی نا. جو کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھی، یعنی قتل کرنے آئے تھے رسول اللہ کو، امانت بھی رسول اللہ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا نہیں کہ ان سے زیادہ امین. واقعاً کیا شان ہے، واقعاً کیا شان ہے کہ امانتیں بھی انہی کے پاس تھی. تو کافروں کی امانتیں تھیں جو رسول اللہ کے پاس تھیں. رسول اللہ نے وہ کافروں کی امانتیں بھی علی کو دیں کہ امانت واپس کر دینا. اب میں یہاں پر گفتگو اگر وہ حصہ چھیڑ دوں کہ جو بہرحال ایک اخلاقی نصیحت ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو مومنین میں آپس ہی میں امانت لے کر اور قرض لے کر کون کتنا واپس کرتا ہو، کتنا وقت پر واپس کرتا ہو. کتنے مومنین جو کہتے ہیں کہ صاحب اس کو ممبر سے بیان کیجیے کہ مال غصبی کر کے زیارت پر بھی جا رہے ہیں تو حج پہ بھی جا رہے ہیں، اور کسی مومن کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ واپس کرنے کو تیار نہیں.
تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسی زیارت کون سی قبول اور ایسا حج کون سا قبول ہے کہ جس میں کسی مومن کا حق غصب کیا گیا. مومن چھوڑ دیجیے, کسی بھی انسان کا حق غصب کیا گیا. ہاں, رسول اللہ نے کافروں کی امانت مولا علی کے حوالے کی. اور یہ بات یاد رکھیے گا, چوتھے امام نے فرمایا ہے, امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن حسین علیہ السلام, اللہم صلی علیہ, کہ اگر میرے باپ کا قاتل بھی وہ تلوار کے جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے وہ بھی اگر بطور امانت میرے پاس رکھوائے تو میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا. امانت میں خیانت کسی صورت نہیں ہو سکتی. نماز, روزہ, عبادت دین خالی ریچولز کا نام نہیں ہے. ہم بہت مرتبہ وظائف پہ لگ گئے ہیں کہ وظیفوں سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا معاملہ وظائف کا نہیں, ہمارا معاملہ اخلاقیات کا ہے. اخلاقیات ٹھیک کر لیجئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور خود بخود اللہ معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں کہ رسول اللہ نے ایسے صادق اور امین کے کافروں کی امانتیں علی کے حوالے کی. وہ رسول کے کافر ان کے پاس امانت رکھوائے تب بھی بغیر کسی کو سپرد کیے ہوئے نہ جائے. تو جو دین اللہ کی امانت ہے, رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو بغیر کسی کو سپرد کر کے چلے جائیں گے. تو پھر اور حضور مکرم مدینہ پہنچے اور پھر قباء کے بعد جو دوسری مسجد بنی وہ مسجد نبوی تھی. مسجد نبوی کی اپنی تعمیر پر کافی سارے واقعات ہیں, جس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر آسان تو نہیں تھا, مرحلہ شدید گرمی اور وسائل بھی بڑے کم تھے. تو انتہائی مشقت کے ساتھ بعض افراد تھے جو کہ اس میں بہت زیادہ تن من دھن کے ساتھ شریک تھے, اور کچھ ایسے تھے کہ جو خالی بیٹھ کر یعنی باتیں کر رہے تھے اس طرح سے کہ ہمارا نام انگلی کٹا کے شہیدوں میں لکھ لیا جائے, محنت نہ کرنی پڑے. تو حضرت عمار یاسر شدید محنت فرما رہے تھے اس وقت, اور بار بار اینٹیں لے کر آتے تھے اور گارا لے کر آتے تھے اور پانی لے کر آتے تھے, یہاں تک کہ عمار ہلکان ہوئے جا رہے تھے. تو کسی نے عمار پہ طنز کیا کہ آج تو بڑے ایکٹیو ہو, آج کے ماڈرن زمانے میں ترجمہ کر رہا ہوں. عمار نے کہا کہ رسول اللہ کا حکم ہے. اور پھر عمار نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حکم رسول سے بھی کام نہیں کرنا چاہتے اس مسجد کی تعمیر میں, لیکن اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. بہرحال ایسی تلخ کلامی ہوئی کہ کسی نے اٹھا کر اینٹ عمار کے سر پہ مارنا چاہی, اور عمار گئے رسول اللہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ, میں جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہوں تو یہ تو چاہتے ہیں کہ گویا مجھے قتل کر دیں. حضور نے کہا کہ عمار تم فکر نہیں کرو, تمہیں اس وقت کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ تقتلوا کا فئۃ باغیہ. اس وقت وہ حدیث جو شاید آپ کے ذہن میں ہو, یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع کی ہے کہ اس وقت حضور نے فرمایا کہ عمار ابھی تمہیں کوئی نہیں مار سکتا, اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا جبکہ تم حق پر ہوگے. اور یہ پھر صفین کے میدان میں ظاہر ہوا کہ جب عمار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر میں شہید ہوئے, تو اس وقت یہ حدیث اتنی معروف تھی کہ لوگوں نے کہا کہ وہ تو پہلی رسول اللہ نے فرمایا ہوا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر کہ باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ تم حق پر ہوگے. خیر اس کو بھی بعد میں یہ ٹویسٹ کر دیا گیا کہ حاکم شام کے لشکر سے کہا گیا کہ عمار کو تو علی نے قتل کیا. کہ وٹ ڈو یو مین, عمار کو علی نے کیسے قتل کیا؟ کہ اس لیے کہ علی نہ لے کر آئے ہوتے تو ہم نہ مارتے. تو اس وقت میرے مولا نے جواب دیا تھا صاحب منبر سلونی کہ اگر یہی معیار ہے کہ عمار کو علی نے قتل کیا تو اس کا مطلب حمزہ کو رسول اللہ نے قتل کیا ہے. اگر حمزہ کو حضرت رسول اللہ نہ لے کر آئے ہوتے احد میں تو رسول اللہ کے لشکر سے حضرت حمزہ علیہ السلام شہید نہ ہوتے. تو یہ جو حدیث تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع کی ہے. اور پھر مدینہ میں ایک ریاست مدینہ اسٹیبلش ہو گئی جو مکے والوں کو بالکل ناگوار تھی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ یہاں سے چلی بھی گئے, ہجرت بھی کر گئے, محمد کی جان بھی محفوظ رہی, علی بھی فاطمیات کو لے کر یعنی بنی ہاشم کی خواتین کو لے کر چلے گئے, تو ہم ویسے تو نہیں چھوڑیں گے. اور 2 ہجری میں ایک لشکر بنا کہ اب حملہ کرو مدینہ پر, جس کا نام ہے بدر. وہ کنواں تھا کہ جس مقام پر لشکر اسلام اور لشکر کفر آمنے سامنے آیا. حضور پر الزام لگایا گیا نعوذ باللہ من ذالک, اور بعض یہ تاریخ اسلام کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ نے کچھ اونٹ قبضے میں لے لیے تھے, جو کہ ابو سفیان کے جو اس وقت تو وہاں پر ظاہری طور پر بھی وہیں پر تھے, انہوں نے آ کر یہ مکے والوں سے کہا تھا کہ تمہارے اونٹ قبضے میں لے لیے گئے, اور چونکہ تمہارے اونٹ قبضے میں لے لیے گئے تو اب اگر آج ہم نے ان پر حملہ نہ کیا تو ان کی جرأتیں بڑھتی جائیں گی اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. اچھا عرب کبھی اپنا مالی نقصان برداشت نہیں کر سکتا, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں.
وہ ہو یا آج کا عرب ہو، وہ بات طے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا، تو اب تو ہم نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ پہنچے. اب ایک طرف بدر میں کفار کا لشکر ہے، ابو جہل آیا ہے، حنظلہ بن ابی سفیان ہے، اور بعض لوگ ہیں کہ جو اس لشکر میں ہیں. ابھی میں نام گنواتا ہوں. ابو لہب نہیں آیا تھا. ابو لہب وہ مکہ ہی میں تھا. اس نے ایک غلام کو خریدا، کہا میری بہاف پہ جنگ لڑ لو. آؤٹ سورس کر دیا تھا جنگ کو. یہ بھی عربوں کا طریقہ ہے کہ کچھ آؤٹ سورس کرتے ہیں جنگ. تو وہ اس نے کہا کہ بھائی تم لڑ لینا میری طرف سے، اور اگر تم لڑ کے زندہ واپس آ گئے تو اتنے 1000 درہم تم کو انعام دوں گا. لشکر سیٹ ہو گیا. ایک طرف کفار کا لشکر، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر. کہنے کی بات ہے کفار کا لشکر اور مسلمانوں کا لشکر، اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ بنی امیہ کا لشکر اور بنی ہاشم کا لشکر. اصل تو یہی ہے، اصل یہی ہے. ابھی میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں. جب جنگ شروع ہونے لگی تو وہاں سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 لوگ سامنے آئے. کبھی کبھی نام سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیں کون، رشتے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون ہے. کیونکہ ایام اعزا کی مجالس ہیں تو محرم الحرام کے حوالے سے میں بچوں کے لیے رشتے بتاؤں گا کہ کون سے رشتے تاکہ ان کے ذہن میں ہمیشہ رہے. عتبہ، شیبہ، ولید، یہاں سے انصار جنہوں نے رسول اللہ کو ویلکم کیا تھا مدینہ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو اس لیے یہاں بلایا تھا کہ آپ کی جان محفوظ رہے. اس جنگ میں ہم مہاجرین کو جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، جن کی جان وہاں خطرے میں تھی، ہم یہاں نہیں جانے دیں گے، ہم تو خود جائیں گے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم جائیں پہلے. تو 3 انصاری چلے. جب 3 انصاری عتبہ، شیبہ، ولید کے سامنے کھڑے ہوئے، سیرت رسول پڑھ رہا ہوں، عتبہ، شیبہ، ولید کے سامنے انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا ہم انصاری ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا اپنے نبی سے کہنا جنگ کے آداب بھی بھول گئے، ہم قریش ہیں، ہم قریش ہیں، ہم چھوٹوں سے نہیں لڑتے، ہمارا نام ہے. اگر تم سے لڑیں اور تمہیں مار دیں تب بھی ہماری توہین ہے کہ اتنے چھوٹوں کو مار دیا، اور اگر تم سے مر جائیں تب بھی ہماری توہین ہے کہ اتنے چھوٹوں سے مر گئے. اب تکبر دیکھیں، ایروگنس دیکھیں. یہاں پر جنگ میں بھی ایروگنس دیکھیں. ہم نہیں لڑتے چھوٹوں سے، جاؤ واپس. اپنے نبی سے کہو کہ کسی بڑے خاندان والے کو بھیجیں. اب وہ انصاری واپس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اب رسول کو اپنے لشکر سے 3 خاندانی چاہیے. آپ کو صلوات پڑھنی چاہیے. بنی ہاشم کے 3 خاندانی چلے اسلام کے لشکر سے. وہاں سے تھے عتبہ، شیبہ، ولید. یہاں سے حمزہ، عبیدہ، علی. تعارف کروا دوں عالم اسلام کو جہاں جہاں تک بات جا رہی ہے. حمزہ، عبیدہ، علی. حمزہ ابن عبد المطلب، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. وہاں ہیں عتبہ، شیبہ، ولید. ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی. میں کسی اور پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یزید کی حقیقت تو کھول سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر آپ کفر اور اسلام کے لشکر کو دیکھیں تو کون کون ہے آمنے سامنے؟ عتبہ، شیبہ، ولید. نام ذہن میں رکھیے گا. حمزہ، عبیدہ، علی. کفار کے لشکر سے ایک ہے یزید کی دادی کا باپ، ایک ہے یزید کی دادی کا چچا، ایک ہے یزید کی دادی کا بھائی. اسلام کے لشکر سے ایک ہے حسین کے بابا کے چچا، ایک ہے حسین کے بابا کے چچا زاد بھائی، ایک ہے خود حسین کے بابا.
بدر سے یہ بدر سے جو سلسلہ شروع ہوا یہ کربلا تک جوڑنا ہے اس کو ساتھ میں. ہاں جو سلسلہ ہے یہ وہی تسلسل ہے. یزید کی دادی کا باپ، یزید کی دادی کا چچا، یزید کی دادی کا بھائی، یہاں سے حسین کے بابا کے چچا، حسین کے بابا کے چچا زاد بھائی، حسین کے بابا. یہ تو بدر سے کربلا تک میں طے ہو گیا کہ کون سا خاندان علیہ السلام ہے، کون سا خاندان لعنت اللہ علیہ. اور حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ وہاں سے عتبہ سب سے بڑا تھا تو یہاں سے حضرت حمزہ علیہ السلام جن میں سب سے زیادہ ہیں. عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب وہاں سے شیبہ کے مقابل پر، اور ولید جو اپنے سن میں وہاں سے سب سے کم تھا. یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا ظاہری سن ہے 24 برس علی، 24 برس کے علی. اور یہ علی کی ظاہری طور پر وہ پہلی جنگ ہے. ابھی تو خالی مکہ کی گلیوں میں کفار نے علی کو دیکھا ہے نا، پہلا موقع ہے. اب تو وہ پہلا موقع ہے کہ جب علی کو میدان جنگ میں دیکھنا ہے. اور یقین جانو علی کی پہلی جنگ ہے بدر، آخری جنگ ہے نہروان. جو بدر میں تھے علی، جو 24 برس کے بدر میں تھے علی، وہی 63 برس کے نہروان میں تھے علی. انیس نے 2 جملے لکھے اور بڑے کمال کے لکھے. کہتے ہیں کہ 34 برس کے عباس ہیں کربلا میں اور 63 برس کے علی ہیں نہروان میں. جو 63 برس کے یعنی 34 برس کے عباس جوانی میں ہو، وہ 63 برس کے علی بظاہر بڑھاپے میں، بزرگی میں، لیکن وہی جوانی، وہی کیفیت. تو انیس لکھتے ہیں کہ 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. میرے ساتھ دینا، 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. پھر کہتا ہوں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. عباس کربلا میں، علی نہروان میں. ایک نعرہ لگانا، علی مولا، علی مولا، علی یا علی. جی سب سے پہلے علی نے وار کیا. سب سے پہلے علی نے وار کیا. ولید کو اسی ایک لمحے میں واصل جہنم کیا. اس کے بعد فوراً حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام عتبہ کو قتل کر چکے تھے. یہاں تک کہ شیبہ اور عبیدہ میں یہ جنگ جاری تھی کہ عبیدہ شدید زخمی ہو چکے تھے. علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے مدد کے لیے اور علی نے وار کیا. تبرکن ایک وہاں بھی مارا اور اس کو بھی واصل جہنم کیا. اور پھر ایک گمسان کا رنگ پڑا. 70 لوگ کافروں کے لشکر سے مارے گئے، جس میں سے 35 ایک اکیلے علی بن ابی طالب نے مارے تھے. 313 تھے بدر میں. قرآن کی آیتوں کو دیکھے گا، لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وانتم اذلہ، جبکہ تم بڑی ذلت اور رسوائی کے عالم میں تھے، بہت ویک ہو چکے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس. اللہ نے مدد کی. اللہ نے مدد کی علی کے ذریعے سے بھی، اور اللہ نے مدد کی ملائکہ کو بھیج کر بھی. 3000 ملائکہ کا لفظ بھی ہے، 1000 ملائکہ، 3000 ملائکہ اور 5000 ملائکہ. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ الگ الگ ملائکہ، یعنی پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000، یعنی 9000 ملائکہ. 9000 ملائکہ تھے. اور حدیث میں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، بس مجھ پہ اعتماد کر کے سن لیجیے گا، حدیث میں ہی کہ 9 کے 9000 ملائکہ علی بن ابی طالب کی شکل میں نازل ہوئے تھے. اس لیے جو بدر میں بھاگ رہا تھا، ہر بھاگنے والا الا وان ہدمنی، وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پیچھے علی ہیں، وہ بھی کہتا تھا میرے پیچھے علی ہیں، وہ بھی کہتا تھا میرے پیچھے. ہر زخمی یہ کہتا تھا کہ مجھے علی نے زخمی کیا. ہر مقتول یہ کہتا تھا، جو مر چکا تھا اس کے ورثاء اور آس پاس والے کہتے تھے کہ علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. اس لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 35 اکیلے علی نے مارے اور 35 جو سب نے مل کر مارے، یعنی 9000 ملائکہ نے مل کر اور باقی 312 نے مل کر. وہ 35 جو مارے ان میں سے بھی ہر ایک میں علی بن ابی طالب شریک تھے. بس بات وہ ہے
کلمہ پھیل رہا تھا لا الہ الا اللہ کا، کلمہ پھیل رہا تھا محمد رسول اللہ کا، دشمنی بڑھی تھی علی ولی اللہ سے۔ جی اس تاریخ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بدر فتح ہوئی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار کے صدقے میں، اور پھر جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بہرحال خیر علی کی ذوالفقار سے، ذوالفقار تو بہر بعد میں نازل ہوئی تھی، میں نے تبرکاً یہ کہا، لیکن بہرحال مولا علیہ السلام کی تلوار کے ذریعے سے فتح ہوئی تھی، تو ایک اعتماد آیا مسلمانوں میں۔ اور میں اگر ترتیب سے آگے بڑھوں تو 2 ہجری میں بدر ہے، رمضان میں، اور یہی رمضان جب آگے گزرا تو ذی الحج میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا ازدواج کیا، وہی 2 ذی الحج۔ سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب، مل کے صلوات بھیج دیں، نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب۔ اور پھر اس کا ثمرہ یہ تھا کہ 3 ہجری میں 15 رمضان حضور کے ہاں پہلے نواسے کی ولادت ہوئی، جن کا نام خود رسول اللہ نے حسن رکھا، خود رسول اللہ نے نام رکھا حسن، اور یہ فرمایا کہ حسن جب دنیا میں تشریف لائے تھے تب ایک بی بی تھی وہاں پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، حضرت ام فضل کا نام ہے یا ام ایمن کا نام ہے، وہ وہاں پر موجود تھیں۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا اور رسول اللہ آئے اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے۔ اس وقت انہوں نے تھوڑا سا پس و پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی غسل ولادت دے دوں تو تب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس وقت حضور نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے دنیا کی طہارت کے لیے بھیجا۔ اور حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ وہ پہلی خوشی تھی رسالت کے گھر میں۔ اگر میں ترتیب سے آگے تھوڑا سا بڑھتا جاؤں، بہرحال پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد ہے 3 ہجری، امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے 4 ہجری، دونوں نواسے رسول، اور درمیان میں ہے احد۔ اگر آپ ترتیب میں دیکھ سکیں، 3 ہجری 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی آمد، اور پھر 3 ہی ہجری میں شوال کے مہینے میں احد، یعنی 1 مہینے بعد۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، ایک وہ جوان کے جس کا بھی ازدواج ہوا ہو اور جن کے ہاں بھی اولاد ہو رہی ہو، کبھی حضرت سیدہ نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ علی ہی کو بھیجتے ہیں ہمیشہ آگے، فقط علی۔ علی تو ابھی اس جوانی کی کیفیت میں 24 سال 25 سال 26 سال، تو علی ہی کو بھیجتے ہیں ہمیشہ آگے۔ اور کبھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ اور بھی افراد ہیں، تو یہ ہمیشہ امیر المومنین اپنے لیے شرف سمجھا کہ وہ محافظ رسالت رہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کی آمد کے بعد پھر میں نے کہا کہ 1 مہینے بعد احد ہے، کیونکہ وہ کفار کہ جو شکست کھا کے گئے تھے، جب وہ وہاں پر پہنچے مکہ میں تو وہ تو مطمئن تھے کفار کہ یہ تو ہمارا 1000 کا لشکر ہے، یہاں پر 313 کیا بگاڑ لیں گے۔ تو بہرحال پتہ ان کو یہ چلا کہ علی نے سبھی کو یا تو مار دیا یا بھگا دیا۔ تو اب وہ آئے تھے بدلہ لینے کے لیے، دیکھیں ایک مرتبہ لڑنا اور ہوتا، بدلہ لینا اور ہوتا۔ تو وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور بدلہ لینے کے لیے ایک خاص وحشی غلام کو لے کر آئے تھے، خاص طور پر کیونکہ ہندا نے تیار کیا تھا اس وحشی غلام کو۔ اب تاریخ میں یہ ہے، میں تاریخ خالی پڑھ رہا ہوں کسی پر کوئی تبصرہ کیے بغیر، کیونکہ وہ بہت ماہر نیزہ مارنے والا تھا، اور عرب میں اس سے بڑھ کر نشانے پر کوئی نیزہ مارنے والا نہیں تھا۔ مکہ میں اسے یہ بتلایا گیا کہ ہمیں 3 سر چاہیے۔ دی میسج ایک ڈاکومنٹری ہے، اس میں جو جملہ ہے وہ کچھ اور ہے، تاریخ میں جو جملہ ہے وہ تھوڑا سا اور ہے۔ اس میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی حمزہ، یعنی حمزہ کا سر چاہیے اصل میں، اور تاریخ میں یہ ہے کہ محمد حمزہ علی چاہیے۔ تو اس وحشی غلام نے یہ کہا کہ میرے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، میں تو اتنا ماہر نیزہ مارنے والا ہوں کہ آج تک میرا کوئی نشانہ خطا ہی نہیں ہوتا، اور میدان جنگ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بس مجھے بتلا دینا کون محمد ہے، کون علی، کون حمزہ۔ اور یہ انتقام لینے کے ارادے سے واپس پلٹیں، اور احد کے میدان میں
بتلایا گیا کہ بھائی محمد تو فلاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان تک تو پہنچنا ممکن ہی نہیں کوئی علی سامنے، کیونکہ علی کا بتلایا گیا تو کہا حضور تک تو، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان تک تو پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا جب تک کہ علی سے نہ گزرے. تو سب سے پہلے، یہ آپ کے سننے کی بات ہے، سب سے پہلے اس نے نشانہ لیا مولا علی علیہ السلام کا. حضرت حمزہ کو شہید کرنے سے پہلے نشانہ لیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احد میں. علی پشت تھی مولا علی علیہ السلام کی، اس نے پشت سے ایک نیزہ مارا اور علی نے اپنی پشت پر آنے سے پہلے اس نیزے کو اپنے ہاتھ سے روکا اور مڑ کر اسے دیکھا، اور جلال کا علم تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر. بس اتنا دیکھنا تھا کہ تحمل نہیں کر سکا، وہ گھبرا گیا اور فوراً آ کر اس نے یہ کہا ہندا سے کہ میں اتنا ماہر نیزہ مارنے والا ہوں کہ میرا نیزہ کبھی پر لگے بغیر ہوتا ہی نہیں کبھی کہ بات چوک جائے، اور میں نے پشت سے نیزہ مارا تھا. میں گواہی دیتا ہوں اس جوان کے بارے میں کہ یہ جوان کبھی میدان جنگ میں مارا جا ہی نہیں سکتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میدان جنگ میں کبھی مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ پشت سے نیزہ روک لے یہ ممکن نہیں تھا. اسی خاطر تھا کہ علی کو چونکہ میدان جنگ میں نہیں مار سکے تھے لہٰذا مسجد میں مارا، اور چونکہ علی کو نہیں مار سکتے تھے لہٰذا کبھی مصائب کا جملہ ہے لیکن سن لیجیے گا کہ کبھی علی کی زوجہ کو مارا اور کبھی علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں مارا. کیونکہ علی کو نہیں مار سکتے تھے لہٰذا علی کا بدلہ کبھی مولا کائنات کی زوجہ سے لیا گیا، کبھی علی کی بیٹیوں سے لیا گیا. لیکن بہرحال پشت سے مولا کائنات نے وہ نیزہ روکا کہ علی کو تو نہیں مارا جا سکتا. کبھی حمزہ بتلاؤ حمزہ کون ہے؟ دور سے حضرت حمزہ نظر آئے، ان کا آرمر یہ تھا کہ اس میں ایک آسٹرچ کا جو ہے وہ ایک بڑا سا فیدر لگا ہوتا تھا، ان کے لیے ایک اپنے پرائڈ کی بات ہوتی تھی. دور سے اس نے نشانہ لیا تھا حمزہ علیہ السلام کے سینے کا، حضرت حمزہ کے سینے پر وہ نیزہ لگا اور حضرت حمزہ داہنے طرف جھکے بائیں طرف جھکے اور زمین احد پر گرے. حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت حمزہ ہیں سید الشہداء. اتنا عظیم الشان مقام حضرت حمزہ علیہ السلام کا کہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا اہل بیت علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا اور حضرت حمزہ کا ذکر نہ کیا. کوئی موقع ایسا نہیں. حضرت سیدہ کونین جایا کرتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر بعد از وفات رسول. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جاتی تھی، اور جب کسی نے کہا کہ آپ یہاں آ کے کیوں بیٹھتی ہیں، مدینہ سے اتنا باہر ہے کہ آج بھی سواری سے جانا پڑتا ہے، کہ آپ یہاں کے کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ کہا جب مجھے بابا کی قبر کے پاس رونے نہیں دیا جاتا تو کیا میں اپنے بابا کے چچا حضرت حمزہ کی قبر پہ بھی نہ جاؤں؟ تو حضرت حمزہ کی قبر سکون قلب کا سامان تھی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے، اور اسی قبر سے انہوں نے خاک بنائی تھی جس کو سید الشہداء علیہ السلام، چونکہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، دو ہی سید الشہداء ہیں، ایک حضرت حمزہ ایک ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. حضرت حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور امام حسین کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے کہ جو بی بی مریم کے بطول ہونے میں اور بی بی فاطمہ کے بطول ہونے میں. حضرت حمزہ اپنے زمانے کے سید الشہداء ہیں، ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اولین اور آخرین میں ہر ایک شہید کے سید الشہداء ہیں. تو پتہ چلا کہ شہید کی سید الشہداء کی قبر کی تربت سے خاک سے تسبیح بنانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت بی بی فاطمہ الزہرا ہے، اور بی بی اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھی. حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو رسول اللہ کے لیے انتہائی شاخ تھا. یہ میں نے کہا کہ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب حضرت حمزہ کو یاد نہ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. بات ذہن میں رکھیے گا کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن امام زین العابدین علیہ السلام دربار شام میں جب خطبہ دیتے ہیں اوتینا ستن و فضلنا بسبن، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جو ہمارے خاندان کے علاوہ کسی خاندان میں نہیں ہیں. منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا سبط حاضر الامہ ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا مہدی حاضر الامہ. اس امت میں نبی مختار ہم میں سے ہیں، صدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے ہیں، 2 نواسے اس امت کے حسن حسین ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ ہم میں سے، اللہ کے شیر رسول اللہ کے شیر، اور اس امت کے مہدی ہم میں سے. کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں حضرت حمزہ علیہ السلام کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے تعارف میں یاد نہ کیا ہو. بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ 5ویں امام نے فرمایا کہ اگر وفات رسول کے بعد جعفر طیار اور حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ علی بن ابی طالب کا خلافت کا حق غصب کر لیتا. ایک جعفر طیار ایک حضرت حمزہ. جعفر طیار کی شہادت ابو الفضل عباس کے مشابہ ہے، حضرت حمزہ کی شہادت امام حسین کی شہادت کے مشابہ ہے. حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا اور اس کلیجے کو چبایا گیا، یہ آپ جانتے ہیں. اور حضور مکرم جب پہنچے تو میں مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں لیکن یہ کیفیت اسی طرح سے کہ خبر ملی حضور کو
کہ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی وہ حضرت حمزہ کے لاشے پر آ رہی ہیں مدینہ سے، تو حضور نے فوراً یہ فرمایا کہ کہیں سے چادر لے کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے پر پڑے، کیونکہ سینہ چاک تھا اور کلیجہ نکلا ہوا تھا۔ تو حضور نے یہ پسند نہیں فرمایا، اور حضور گویا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کیفیت میں ایک بہن اپنے بھائی کا لاشا دیکھے۔ تو جب بالکل قریب آ گئے حضرت صفیہ اور بھرے میدان میں چادر کہاں سے ملتی، تو حضور نے اپنی عباء مبارک کو اتارا اور حضرت حمزہ کے لاشے پر رکھ دیا۔ کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا حسین کے لاشے پر، کفن دینے والا نہ ہوتا، چادر رکھنے والا تو کوئی ہوتا کم سے کم۔ آپ کی صدائیں بہرحال بلند ہو گئی ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ذکر اور کر کے پھر میں آ رہا ہوں منزل مصائب پر۔ بہرحال جب یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جب ہم اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ شبیں ایسی ہیں اور فرش ایسا ہے کہ اپنے آپ کو ضبط کرنا ناممکن ہے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی دردناک شہادت ہوئی۔ کچھ واقعات ہیں کہ جو احد کے اور بھی ہیں جو غیر معروف ہیں۔ عمر ابن جموح کا واقعہ ہے، مثال کے طور پر خود عمر ابن جموح اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک تھے احد میں، اور ایک برادر نسبتی یعنی زوجہ کے بھائی جن کا نام عبداللہ تھا، یہ 6 مرد ایک خاندان کے۔ عمر ابن جموح شہید ہوئے، بیٹا شہید ہوا، اور برادر نسبتی وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جو ان کی زوجہ تھی، اب اس زوجہ کا شوہر بھی مارا گیا ہے، بیٹا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا۔ اتنی شجاع تھیں میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، اتنی شجاع تھیں کہ اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اپنے شوہر کا لاشا خود اٹھا کے رکھا اونٹنی پر، اپنے بیٹے کا لاشا رکھا، اپنے بھائی کا لاشا رکھا، اور مدینہ لے کے جانے لگی۔ جب مدینہ لے کے جانے لگی تو اونٹنی چلتی نہیں آگے، چلتی ہی نہیں آگے، چلتی ہی نہیں آگے۔ کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی چلتی کیوں نہیں آگے؟ میں مدینہ لے کے جانا چاہتی ہوں تاکہ جنت البقیع میں لاشے کو دفن کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر ابن جموح وہ صحابی ہیں میرا کہ جب مدینہ سے چلے تھے تو دعا کر کے چلے تھے کہ میں رسول اللہ کی نصرت پہ جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے تو مدینہ واپس نہیں پلٹانا، میں احد ہی میں شہید ہو جاؤں۔ لہٰذا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کا لاشا جا نہیں سکتا واپس، لہٰذا یہیں سے دفن کیا جائے گا۔ حضور نے 70 شہید ہوئے تھے احد میں نے احد کی تاریخ تو ابھی پڑھی نہیں پوری، لیکن 70 شہید ہوئے تھے۔ 70 شہیدوں میں حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا حضور نے، اس کے بعد ایک ایک شہید کا جنازہ ساتھ میں رکھا حضرت حمزہ کے، اور حضرت حمزہ کا جنازہ ہر شہید کے ساتھ پڑھا، یعنی حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا حضور مکرم نے۔ 35 قبریں بنائی رسول اللہ نے، ان 35 قبروں میں ایک ایک قبر میں 2 شہید دفن ہوئے۔ یہ ممکن ہے، فقہی طور پر ممکن ہے، اوپر اور نیچے ایک قبر میں 2 افراد کو دفن کیا جا سکتا ہے، تو 2 ایک ساتھ دفن ہوئے۔ اب میں آپ شاید یہ بات کسی لائق ہو، اور اب تک شاید جوانوں کو اتنا علم نہ ہو اس کا، کہ عمر ابن جموح کا جو میں نے نام لیا کہ جو خود شہید، اس کا بیٹا شہید، برادر نسبتی شہید۔ برادر نسبتی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضور نے عمر ابن جموح کو بیٹے کے ساتھ دفن نہیں کیا، بیوی کے بھائی کے ساتھ دفن کیا۔ اللہ جانے اس میں کیا مصلحت ہے، لیکن یہ جو بیوی کے بھائی ہیں نا، عبداللہ جن کا نام ہے، یہ وہی عبداللہ ہیں کہ جو حدیث قصہ کے راوی جابر ابن عبد الانصاری کے والد ہیں۔ جابر ابن عبد الانصاری کے والد بھی احد میں شہید ہوئے اور ان کو ساتھ میں دفن کیا گیا۔ اس طرح سے ایک عبداللہ ابن جہش ہیں جن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو رسول اللہ نے ٹہنی دی تھی اور ٹہنی تلوار میں بدل گئی تھی۔ ان کی بھی شہادت ہوئی بعد میں، رسول اللہ نے وہ تلوار رکھ لی تھی، اور وہ تلوار حضور کے اوصیہ میں چلتی رہی، وہ تلوار آگے چلتی رہی۔ وہ تلوار آئی مولا علی کے پاس، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حتیٰ بنی عباس نے کہا تھا کہ ہم یہ تلوار خریدنا چاہتے ہیں 2000 درہم میں، اور امام نے کہا تھا کہ وہ تلوار کے جو میرے جد کے معجزے سے بنی ہو تو میں دے نہیں سکتے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا وہ اژدہا بن جائے تو پھر ٹہنی تلوار بن جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ بہرحال میں اس منزل پر آپ کو لے آیا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ان کی بہن آئی۔ مجھے آج ذکر بھی کرنا ہے 2 شہزادوں کا، لیکن اب تھوڑا سا آپ ضبط کیجئے گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جس تاریخ کے تسلسل میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں نے کہا 3 ہجری امام حسن علیہ السلام کی آمد، 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی آمد، اور 5 ہجری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد۔ یہ بھی رسول اللہ کی وہ نواسی ہیں کہ حضور نے گود میں لیا جب رسول اللہ تھے سفر میں، مدینہ سے باہر تھے، اور بیوی کی آمد ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدہ کونین سے پوچھا امیر المومنین نے کہ آپ پہلی بیٹی کی ولادت ہے، آپ کیا نام رکھنا چاہیں گے؟ فرمایا کہ یا علی، میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتی، آپ نام بتلائیے۔ اور علی نے کہا کہ اے سیدہ، جیسے نام رکھنے میں آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتی، ویسے میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا، ہم رسول اللہ کا انتظار کریں۔ رسول اللہ واپس آئے
مولا علی اپنی پہلی دختر کو لے کر گئے جو رسول اللہ کی پہلی نواسی ہیں. حضور مکرم نے دیکھا, آنسو بہائے اور فرمایا کہ جو میری اس بیٹی پر روئے اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے وہ حسین پر رو رہا ہو. یہ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن اور حسین پر رو رہا ہو. یا رسول اللہ آپ نام بتلائیے. کہ اے علی جیسے سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتے اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں. انتظار کیا گیا, جبریل نازل ہوئے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں. اس کا مطلب یہ علماء نے پتہ کیا بات لکھی ہے, بی بی زینب کا نام گرامی وحی پروردگار ہے. جب آپ بی بی کا نام گرامی اپنی زبان سے لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ وحی پروردگار کی تکرار کر رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے اس نام کو بھیجا ہے. مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں تاریخ میں مختلف عدد لکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اس بارے میں یوں اختلاف ہے کہ یہ دو نام ایک ہی بیٹی کے ہیں یا الگ الگ بیٹیوں کے ہیں. لیکن اگر مولا علی علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں یا 12 بیٹیاں ہیں, ہر بیٹی کے لیے زینت ہے کہ علی اس کے بابا ہیں. لیکن یہ ایک بیٹی وہ ہے کہ علی کے لیے زینت ہے کہ زینب علی کی بیٹی ہے, کیونکہ زینب باپ کی زینت, نام یہ رکھا گیا. عزیزوں, میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی تھی, امام حسین علیہ السلام قرآن جب پڑھ رہے ہوتے تھے, قرآن کی تلاوت روک کر حسین ابن علی بی بی زینب کے احترام میں بلند ہو جاتے تھے, جیسے رسول اللہ بی بی فاطمہ کے احترام میں بلند ہوتے تھے. آج کی مجلس منسوب رہی بالخصوص ہماری ان ماؤں بہنوں کے لیے جو کثیر تعداد میں جہاں کہیں موجود ہیں. حاجات کی قبولیت کا وقت ہے, نام ہے بی بی زینب, اسم اعظم ہے جو حاجات کی برابری کے لیے آپ کی گرہ گشائی کرے گا, اور کنجی وہ ہے کہ جو آپ کی مشکلات کو کھول دے گا انشاءاللہ, حل مشکلات کا آپ کا بی بی زینب سلام اللہ کے ذکر کے صدقے میں. تو امام حسین علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب سلام اللہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے پتا ہے کہ آپ مصائب کی کیفیت میں ہیں, لیکن میں ایک فضائل کا بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کو جیسے مرضی, جو رو رہے ہیں وہ روتے رہیں, جو فضائل میں اظہار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مجلس اب اس کیفیت میں ہے کہ جس میں رقت بھی ہے, روحانیت بھی ہے, معنویت بھی ہے, کچھ فضائل بھی ہیں, مصائب بھی ہیں, تو خود یہ ہر عزادار کے اپنے اوپر ہے. امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت روک کر جب بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے احترام میں دو قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے, جس کے احترام میں دو قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے, وہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. جس کے احترام میں قرآن صامت بھی بلند ہو جائے اور جس کے احترام میں قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب, گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب, کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی, یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب, یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور تمام حاجات کی برابری کے لیے آپ سب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں, قرآن کی گودی میں, یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل, یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. میرے خیال میں حق نہیں ادا ہوا اس صلوات کا, جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر جیسے صلوات بھیجنی چاہیے تھی. اللہم صل علی. حتیٰ یہ کہ چونکہ موضوع سیرت رسول اللہ لحاظ عرض کر دوں کہ حضور مکرم کا جب آخری وقت تھا تو امام حسین علیہ السلام سینہ اتھر پر تھے اور حضور مکرم شدت سے گریہ فرما رہے تھے, اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زانوؤں کی طرف تھے اور حضور کی خدمت بیٹھے تھے. سرہنے بی بی زینب موجود تھیں جو کہ اس وقت 5 برس کی ہیں, اور آ کے یہ کہتی ہیں کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک صحرا میں درخت ہے جس کے سہارے سے کھڑی ہوں, لیکن اس درخت کی ایک شاخ جدا ہو جاتی ہے اور میں فوراً ایک اور شاخ کو تھام لیتی ہوں, پھر ایک اور ایسی آندھی چلتی ہے کہ وہ شاخ بھی جدا ہو جاتی ہے اور میں ایک اور شاخ کو تھام لیتی ہوں, یہاں تک کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ پھر وہ شاخ بھی ٹوٹ جائے اور میں ایک آخری شاخ کو تھام لوں, پھر وہ درخت ہی اکھڑ جاتا ہے پورا. اور نانا میں اس صحرا میں تنہا ہوں. حضور مکرم نے گریہ فرمایا کہ
ان قریب اے زینب وہ وقت آنے والا ہے جس شاخ کو تم تھام کے کھڑی ہو وہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی تو تم اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی شاخ کو پکڑ کے تھام کر سہارے سے کھڑی ہو، اور جب علی دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر حسن تمہیں سہارا دیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حسن بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک آخری سہارا رہ جائے گا حسین ابن علی کا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حسین بھی دنیا سے جائیں گے۔ زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بچوں کا ذکر ہے، بی بی کی چادر کا ذکر نہ کروں تو مسائل پورے نہیں ہوں گے۔ شام غریبہ کیفیت یہ ہے، آپ کے دل تو ویسے ہی آمادہ ہیں، آپ کافی دیر سے آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ شام غریبہ کیفیت یہ ہے کہ ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ابھی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ رسول کی نواسی کے سر سے چادر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خولی کہتا ہے میں تھوڑی دیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چادر خالی باقی ہے، میں کیسے اس کو پڑھوں اور آپ کیسے سنیں گے؟ کسی میں یہ جرت تو نہیں تھی کہ بی بی زینب پر براہ راست ہاتھ سے چادر لے سکے۔ کہتا ہے میں نے ایک نیزہ مارا سینے، سر اقدس سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ وہ نیزہ لگا، لیکن اب بھی چادر نہ چھین پایا، ایک طرف سے چادر کو تھام لیا۔ خولی سپاہی ہے، سپاہی کی ایک طاقت ہے۔ بی بی زینب ضعیفہ ہو چکی ہیں اس وقت، لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب۔ وہ کہتا ہے میں چادر چھینتے چھینتے نہیں چھین پایا، مجھے معاف کیجئے گا، میں معمولاً یہ روایت خیمہ گاہ کربلا میں پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے کربلا کی زمین پر ایک پتھر مجھے نظر آیا ہوا۔ اگلا جملہ تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بی بی کی پیشانی عطر سے خون جاری ہونا شروع ہوا، چادر چھن گئی، بی بی نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس تو چلا گیا۔ زینب پتھر کھاتی رہی عباس۔ جب بی بی کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی ہیں تو سر بھی زخمی تھا اور چہرہ اقدس بھی زخمی تھا۔ بی بی کے 2 شہزادے آئے ہیں، خود عبداللہ ابن جعفر طیار کے مطابق حسین پر صدقہ ہونے کے لیے آئے ہیں 2 شہزادے۔ جب مدینہ سے چلے تھے تو یہ 2 شہزادے ساتھ میں نہیں تھے، لیکن مقام تنعیم کے قریب جب پہنچے جو مکہ سے پہلے کا مقام ہے، ابوالفضل عباس علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے گا، مسلسل کوئی قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ کچھ دیر حسین نے انتظار کیا، عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 شہزادوں کو لے کر مولا کی خدمت میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ گفتگو کر لوں؟ کہا عبداللہ آپ شوہر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ گفتگو کریں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئے، فرمایا کہ ابھی سلام ہی کیا تھا اور گفتگو شروع ہونے لگی تھی۔ شہزادی نے فرمایا کہ عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ خدا کی قسم یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں کتنا ضبط کر کے آپ تک مسائب پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تک مسائب پہنچے اور آپ گر کیا کر سکیں۔ کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھ سے کہیں گے واپس چلنے کے لیے تو زینب واپس تو چلی جائے گی، لیکن حسین سے جدا ہو کر زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا، میں زندہ ہو کر تو یہاں سے نہیں جا سکوں گی۔ کہ بی بی نہیں میں آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں جانتا ہوں آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے جد نے فرمایا تھا کہ جب سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا۔ یہ میرے مولا حسین پر مشکل سفر ہے، جب حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو آن کو اپنی جانب سے صدقہ کر دے۔ محمد کو میری جانب سے حسین پر صدقہ کر دینا، اور محمد سامان صدقہ بن کر آئے حسین ابن علی کے لیے۔ عاشور کے دن بار بار پوچھتے تھے ماموں جان کہ ہمیں مرنے کی اجازت ہے؟ دیکھو ماموں اور بھانجے کا بڑا عجب رشتہ ہوتا ہے۔ آپ بھی مرد یہاں تشریف فرمائیں، یقیناً آپ کے بھی بھانجے ہوں گے۔
ماموں کو بھانجے سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک الگ سے ہی رشتہ ہے یہ. کئی مرتبہ وہ بچہ اپنے باپ سے شاید کچھ نہ کہہ سکے جو ماموں سے خواہش کر لیتا ہے، ماموں یہ چاہیے. لیکن یہ عجب بھانجے تھے حسین کے کہ جو اپنے ماموں سے موت کی تمنا. بی بی زینب شب عاشور بٹھلا کر بچوں سے کہہ رہی تھی تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. یہ نہیں کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، حسین کے غلام ہیں، ہمیشہ یہ کہنا. بار بار آ کے کہتے تھے ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے. اب عبداللہ حسین فرماتے تھے تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں. ایک مرتبہ خود شہزادی تشریف لائیں کہ بھیا آپ کی بہن نے کوئی درخواست آپ سے ابھی تک کی نہیں، کوئی مانگا نہیں ابھی تک کچھ. میں ایک بات مانگنا چاہتی ہوں، میرے بچوں کو رو کے نہیں بھیا. کہ بہن آپ نے بھی کیسی خواہش کی. بس عزیزوں مختصر کروں تو ایک کو عباس نے اٹھایا. آج بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے عزیزوں، آج رونے کا عالم کچھ اور ہونا چاہیے. آج شام سے ایک بی بی آئی ہے اپنے 2 بچوں کا پرسہ لینے کے لیے. ایک ماں آئی ہے، کس کس کی آنکھوں میں حاجات کی قبولیت کا وقت ہے. خدا کی قسم یہ حاجات کی قبولیت کا وقت ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے مجلس میں ایسی روحانیت اور رقت ہو سکے کہ آپ اپنے آپ کو خود بی بی کے حرم میں شام میں محسوس کر سکیں جو جا چکے ہیں. اللہ اس حرم کی بھی حفاظت فرمائے وہاں پر، اور ہمیں پھر سے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ کہوں، روئیں گے ہاں یا حسین کہہ کے. شام سے بی بی اکیلے تو نہیں آئی ہوں گی، ایک 4 سال کی بچی بھی ساتھ میں ہوگی. اور وہ سکینہ سوال کر رہی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، یہ میرے بابا پر رونے والے ہیں، انہیں بابا پر رونے پہ کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، انہیں بابا پہ رونے پہ کوئی تازیانے تو نہیں لگانے والا. حق یہی ہے کہ ایسے گریہ کیا جائے. وہ ایام آ چکے ہیں کہ فضائل کچھ کم ہو جائیں لیکن مصائب کم نہیں ہونے چاہیے. اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے گا. ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، سوار کیا، چلے. جب لڑتے لڑتے فرات کے قریب جاتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے خبردار پانی کی طرف نہیں جانا. ماں نے کہا تھا حسین کی سکینہ پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسا ہے. جب تک حسین کے بچے نہ پانی پی لے زینب کے بچے پانی نہیں پی. 7-8 برس کے بچے تھے کب تک لڑتے. زخمی ہوئے زمین پر گرے. ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین، ایک کا لاشا عباس ایک کا لاشا حسین نے. دیکھو جب بنی ہاشم کا کوئی بھی بچہ کوئی لاشا آتا تھا نا خیمے میں، سب سے پہلے بی بی زینب آگے بڑھتی تھی. اب اون و محمد کے لاشے آئے ہیں، ان کی ماں کہیں پر نظر نہیں آتی. کا جو بھائی پر صدقہ کر دیا وہ صدقہ کر دیا. مولا حسین کے پشتے خیمہ پر بہن دیکھ لیجئے گا، بچوں کے لاشیں آئے ہیں. دیکھا بی بی سجدے میں تھی. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول فرما لی. پھر بی بی ہمیشہ حسین پر روئیں، عباس پر روئیں. یا علی اکبر کہا، یا عباس کہا، یا حسین کہا، بچوں پر نہیں روئیں. پھر بی ماں کے دل کی کیفیت سے سوچو، ایک ماں کے 2 بچے. کوفہ کے بازاروں میں سر نظر آتے ہوں گے اون محمد کے، لیکن حسین کے سر کو دیکھ کر روئی. شام کے درباروں میں سر نظر آتے ہوں گے، عباس کے سر کو دیکھ کر روئی. یہاں تک کہ شام کے زندان میں رہائی ملی، ہر بی بی نے سر گود میں لیا. بی بی کے گود میں حسین کا سر تھا. 2 سر ایسے تھے جن کو لینے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھیں لگتا ہے ان کی ماں جلے ہوئے خیموں میں مر گئی ہے. بی بی زینب نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں. بی بی شام کی قید نبھا کر، آخری جملے پر آ گیا، شام کی قید نبھا کر پہلے پہنچی کربلا. دعا کرو اللہ چہلم پہ کربلا نہ نصیب فرمائے. چہلم پر بی بی کربلا پہنچی تھی. ایک جملہ کہوں گا، اگر جانا نہ چہلم پہ کربلا اور مجھ فقیر کو اگر یاد کر سکو تو مصائب کا یہ جملہ سوچ کر السلام علیکم ابا عبداللہ کہنا اس فقیر کی جانب سے. میرے ہاتھ جڑے ہوئے خالی. جب بی بی زینب پہنچی ہوں گی واپس کربلا تو حسین کی قبر پر گئیں.
گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ جاتا ہے. حسین کی قبر پہ جا کے مصائب تو پڑے ہوں گے، لیکن حسین امام ہے نا بی بی زینب کے بھی. جب آپ کسی بزرگ سے بات کر رہے ہوں تو بہت سی باتیں دل میں رہ جاتی ہیں، آپ پوری بات کہہ نہیں پاتے، لیکن جب اپنے برابر سے بات کر رہے ہوں تو پھر دل کا حال اصل کہتے ہیں. حسین کی قبر پر گریا تو کیا ہوگا، لیکن اصل دل کا حال سنایا ہوگا جب عباس کی قبر پر آئی ہوگی زینب اور کہا ہوگا عباس، زینب لٹ کر آ گئی، عباس تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آ گئی، عباس امت نے تازیانے مارے، عباس. پھر بی بی کربلا سے پہنچی مدینہ، اپنے گھر میں گئی، باہر تھی، عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، کہا معظمہ بی بی یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے. کہا عبداللہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا. کہا بی بی کس غم نے آپ کی یہ حالت بتلا دی. کہا عبداللہ شام کے بازاروں میں زینب کو پھرایا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جو اولو محمد پر رونے آیا ہے، اب تک یا حسین کہا تھا یا عباس کہا تھا، علی اصغر کا ماتم کیا تھا. ماں گھر میں داخل ہوئی، چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے. زینب بیٹھ گئی کہ ارے میرے شیرو، ماں تم پر قربان ہو جائے، تمہارا ماتم نہ کر سکی. اے عبداللہ آؤ مجھے پرسا دو محمد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا زینب یا